السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باوجود بڑے عامل ہونے کے جنات حملہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ایک شخص نے پوچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، ایک دوست نے پوچھا کہ میں تو اتنے بڑے چلے کرتا ہوں، اتنے بڑے وظائف کرتا ہوں، باوجود کیوں کہ جنات مجھ پہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں؟ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں تو اس سے خود کو بچانے کی اتنی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھی مجھ پہ اتنے حملے ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے اکثر میری ویڈیو میں یہ بات بھی سنی ہوگی کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے پلا چیز کا نقصان ہوا، پلا چیز کا، تو میں تو عملیات کی دنیا میں غالباً کوئی 8 9 سال ہونے والے ہیں، شاید 10 سال ہونے والے ہیں جو میں پراپر عملیات کر رہا ہوں۔ تو میں بھی تو ابھی تک 2025 تک یہ گلے کر رہا ہوں، یہ پریشانی کا رونا رو رہا ہوں کہ میں پریشان ہو رہا ہوں، میرے یہ نقصان ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اب موجودہ وقت میں غالباً کرونا کے دور میں 2019 یا 2020 21 اس دور میں صحیح سے یاد نہیں ہے، دنیا کے رجال الغیب، دنیا میں جس کا مقابل رجال الغیب میں ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کے بارے میں اس پہ ایک حملہ ہوا تھا، ایک جادو ہوا تھا، ایک وار ہوا تھا، باوجود رجال الغیب کے کیوں ہوا تھا؟ حالانکہ رجال الغیب پہ تو وار نہیں ہوتے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود نبی ہونے کے اس پہ وار کیوں ہوا تھا؟ یہی لوگ کہیں گے کہ امت کو سمجھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ جادو ہوتا ہے۔ بالکل سچ بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اس امت کو بتانے کے لیے کہ جادو ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جادو ہوا اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئے۔ اب جب نبی پہ ہو سکتا ہے تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ نبی تو ہر وقت حصار میں ہوتے ہیں، فرشتوں کی، اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، تو اس پہ کیوں ہوا؟ کچھ چیزیں ہمارے اوپر امتحان کی شکل میں آتی ہے، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ کچھ چیزیں ہمارے اوپر امتحان کی شکل میں آتی ہے، وہ چاہے درویش ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے عامل ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، کچھ چیزیں اس پہ حملہ کر لیتی ہیں۔ اور جنات یا شیاطین بزرگوں پہ سب سے زیادہ حملے کرتے ہیں، رجال الغیب پہ سب سے زیادہ حملے کرتے ہیں، اولیاء اللہ پہ سب سے زیادہ حملے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بزرگ تھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کے سامنے ایک شخص آیا، ایک سب کپڑوں میں شخص آیا، اس کے سامنے نمودار ہوا کہ میں فرشتہ ہوں، یا اس نے یہ الفاظ بھی نہیں کہی، اس نے کہا کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی، تمہاری نمازیں قبول کی، اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اتنی عبادتیں کی ہیں کہ اللہ تمہاری عبادتوں سے خوش ہو گیا۔ اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اس کو دین سے مکرنے کی، دین سے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس بندے کو اللہ نے بس، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو گئی، حالانکہ اتنا بڑا ولی درویش تھا۔ اور اس نے، شیطان نے پھر کہا کہ تم اس وار سے بچ گئے، اور یہ خود ایک وار تھا، یعنی شیطان نے کہا کہ آج تو تم اپنی عبادت کی وجہ سے اس وار سے بچ گئے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کیونکہ اگر وہ کہتا کہ ہاں میں اپنی عبادت سے بچ گیا، اپنی عبادت کے زور پہ بچ گیا، تو پھر وہ شیطان کا ایک چال تھا۔ اس نے کہا نہیں، درویش نے کہا نہیں، میں اپنی عبادت کے زور پہ نہیں بچا، میں اللہ کے فضل و کرم کے زور پہ بچ گیا۔ اللہ کی عطا تھی، اللہ کی شفقت تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی بڑائی تھی، تو اللہ کی مجھ پہ نظر رحمت تھی، اس کی وجہ سے میں بچ گیا، نہ کہ اپنی عبادت کی وجہ سے۔ تو تب شیطان کی، جنات کی، اس چیز کی چیخیں نکل گئی کہ یہ ہاں اس طرح۔ اور جو میں بات کر رہا ہوں موجودہ حالت میں، تو اس کے بارے میں یہی ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کی کہ یہ رجال الغیب میں ہے، ورنہ ہمارا بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کے اوپر جادو ہوا تھا، اور اتنا سخت وار کہ کئی مہینوں تک بستر پہ پڑا رہا۔ یا اگر میں یہ کہوں کہ اس کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی، تسبیحات ختم ہو گئی تھی، نمازیں ختم ہو گئی تھی، اگر پڑھ بھی لیتا تو بڑے مشکل سے پڑھ لیتا، لیکن پھر صرف ایک چیز اس کی زبان پہ تھی، دعائے کعب اس کی زبان پہ تھا، کہ اس عمل سے اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ اور پھر جب کچھ مہینوں کے بعد صحت یاب ہو گئے، تو اس کے بعد جو علوم، جو مقامات، جو روحانیت اس کے اوپر نازل ہو گئی تھی، اس کو بیان سے باہر ہے۔ اس کو بیان کرنا میری زبان سے بالاتر ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی عجیب و غریب کمالات، کرامات
اور عجیب و غریب ان کے ساتھ واقعات ہو گئے، اور روحانیت میں ایک مقام جو اس کو ملا وہ خط سے باہر تھا۔ اسی طرح جب ہم ایک عام بندہ، مثال کے طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم جتنی چلی کرتے رہیں گے اتنے ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ شیاطین کی دنیا میں بد سے بدتر سے مراد یہ کہ وہ ہم پہ حملے کرتے رہیں گے مختلف واروں میں، کیونکہ شیاطین ادھر ہی جائیں گے جہاں پہ کوئی مومن کا، کوئی ایمان کا ذرہ ہوگا۔ ایک کافر کے ساتھ شیاطین کیا کریں گے؟ وہ تو ان کا پہلے سے ہی پیروکار ہے، تو وہاں پہ وہ کرے گا کیا؟ اپنا وقت برباد کرے گا، اپنا ٹائم برباد کرے گا۔ اسی لیے جتنا بڑا عامل، جتنا بڑا عالم، اتنی بڑے اس کے مخالفت، اتنی بڑے اس پہ وار، اتنی بڑے اس پہ پریشانیاں، جو کہ اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہم محفوظ ہو گئے۔ ہاں، یہاں پہ دو کیٹیگری آتی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ جو باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری آزمائش کے زمرے میں آتی ہیں، اس بات کو یاد رکھ لینا۔ اب ایک بندہ ہے، اب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی تسبیحات اور معمولات ہی چھوڑ لے کہ جب وار ہونا ہی ہے، نقصان ہمیں ملنا ہی ہے، تو پھر تسبیحات کی فائدہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے بدلے میں آپ کو ایک چیز ملتی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک 10 روپے ہے، 10 روپے کی میں نے یہ پن بھیجی۔ اب میں اس پن کو، اس کے بعد مجھے جو چیز ملنے والی ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ مہنگی ہے، لیکن تب ملے گی جب یہ چیز میں بیچ دوں گا، جب یہ چیز میں 15 کی بیچ دوں گا، یا اس طرح۔ تو کچھ چیزیں ہمارے اوپر آزمائش کی شکل میں آتی ہیں کہ وہ ہمارے مقام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، ہماری روحانیت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس حالات میں ہم کس طرف نظر ڈالتے ہیں، اس حالات میں ہم کون سے اعمال کرتے ہیں، اس اعمال کے اوپر ہماری یقین بڑھنے کے لیے یہ سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ مجھ پہ جادو ہے اور میں نے مختلف اعمال کیے، نہیں توڑ ہوا، پھر انہی میں سے مجھے ایک تشخیص ہو گئی کہ یہ عمل ہے اور یہ 100% کام کرے گا۔ تو یہ 100% جب کام کرے گا تو اس عمل کو جب میں 1-2 دن پڑھ لیتا ہوں تو میرا جادو سارا ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کی عامل بن جاتا ہوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس سے جادو کا توڑ کیا، اس لیے میں 1-2 دن میں اس کا عامل بن گیا۔ اس کا یہ بھی سمجھ لے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان قدرتی اس کو ہی مل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جب میں لوگ کا علاج کرتا ہوں تو ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کا علاج میں ایسے ایسے کرتا رہوں گا، لیکن جب تعویذ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں تو پھر اس میں سے بہت ساری تبدیلیاں سامنے آنے لگتی ہیں کہ اس میں یہ بھی تبدیل کر لے تو اس کا یہ رزلٹ اس طرح ملے گا۔ تو یہ وقت کے ساتھ پھر ہو جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پہ جنات کا وار ہوتے ہیں، شیاطین کا وار ہوتا ہے، اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھ لے، اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ لے، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو نعمت کے طور پہ ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے کہ ہاں، مجھ پہ یہ وار ہوا تو میں اپنی چیزوں سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، جسے ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم تشخیص بھی کہتے ہیں۔ اور وہ پھر مجھے جو بہتر رہنمائی کرے گی، وہ اس کا میں جب عمل ٹوٹ جائے گا، جادو پلٹ جائے گا، تو سمجھ لے کہ میں اس کا عامل ہو گیا تو عمل ملا نا مجھے۔ اسی طرح ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوتی ہے کہ جتنا بڑا عامل اتنا بڑا جنات کا حملہ۔ امید ہے کہ یہ ٹوٹی پوٹی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، بے ترتیب بات ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے سمجھنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا تو آپ کے بہت بڑے بڑے چلے پل میں آپ کے ماتح ہو جائیں گے، آپ کے بڑے بڑے چلے آپ کے پل میں کام آ جائیں گے، آپ کے بڑے بڑے چلے آپ اس کے پل میں کام لے سکتے ہو۔ تو یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے، تمام اسٹوڈنٹ کے لیے، تمام عملیات سیکھنے والے کے لیے بہت اہم ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے، اگر ہو سکے تو اس کو شیئر کر لے، اس میں مجھ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو اس کے بارے میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کر لے۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔